بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 330، حدیث نمبر 688۔ تذکرہ ہم کر رہے تھے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات اور ان کی فضیلت کا، اور بات جا پہنچی تھی خیبر کی جنگ میں قلعہ کموس کی فتح کے حوالے سے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہوا، اور اس سے پہلے اس کی فتح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ اکرام کی ڈیوٹیاں بھی لگائی ہوئی تھی۔ خیبر کے بعد 7 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے تشریف لے گئے، اور عمرہ قضاء میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 ذی القعدہ میں جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی، تو اس صلح میں یہ طے ہوا تھا کہ عرب قبائل آزاد ہیں، وہ اہل اسلام کے حلیف یعنی دوست بن جائیں، یا مشرکین مکہ کے حلیف بن جائیں، اور جو کسی بھی طبقے کا حلیف ہوگا وہ اس معاہدے میں شامل سمجھا جائے گا۔ اس بنیاد پر عربوں کے 2 قبیلے الرحیق میں پیچھے ہم تذکرہ ان کا کر چکے ہیں، بنو خزاع اور بنو بکر۔ ان کی پرانی اجداد سے دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنو خزاع اہل اسلام کا حلیف بن گیا، اور دوسرا قبیلہ بنو بکر جو ان کا دشمن تھا وہ مکے کے قریش کا بت پرستوں کا حلیف بن گیا۔ معاہدے کے مطابق اب یہ دونوں فریق صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند ہو گئے، لیکن بنو بکر والوں نے غدر کیا اور وعدہ توڑا۔ بنو خزاع والے عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے گئے کہ صلح ہو چکی تھی۔ وہاں پہنچے تو وہاں بنو بکر والوں نے موقع پا کر ان پر حملہ کر دیا، ان پر حملہ کیا، خون خرابہ کیا، کچھ بندے قتل کر دیے، اور اندرون خانہ قریش مکہ نے بھی ان کا اس حوالے سے ساتھ دیا، ان کا اس حوالے سے ساتھ دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو خزاع کے سربراہ بدیل ابن ورقا نے آ کر شکایت کی کہ ہم اگرچہ آپ کے دین پر نہیں ہیں، لیکن آپ کے حلیف ہیں، اور صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ ہم شریک ہیں، اور آپ کے معاہدوں نے یعنی مشرکین مکہ نے ہم پر حملہ کیا ہے بنو بکر کے ساتھ مل کر اور وعدہ توڑا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ ہمارا بدلہ نہیں لیں گے، اب آپ بتائیے کیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مدد کی گئی ہے، لیکن اصولی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو صحیح مقام تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ نے بندہ بھیجا، الرحیق المختوم والے نے لکھا ہے کہ جاؤ اور مشرکین مکہ کے سامنے 3 آپشن رکھو۔ پہلا یہ کہ
जिन लोगों ने बनु बकर के जिन लोगों ने बनु खुज़ा पर हमला किया है, उन्हें अपने हिल्फ से, अपनी दोस्ती से बाहर निकालो, ताकि हम उनसे बदला ले सकें। या फिर ये है कि उन्होंने जो नुकसान किया है उस नुकसान की तलाफ़ी करो और दियत दो। या फिर तीसरी सूरत में हम ये समझेंगे कि तुम मुआहदे से निकल चुके हो, तुम्हारा हमारा कोई मुआहदा नहीं है। बंदा आया, उसने हरम में आकर ऐलान किया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया हूँ, ये बात है। तो उन्होंने कहा कि ना तो हम बनु बकर से मुसालहत ख़त्म करते हैं, ना हम बनु खुज़ा के मकतूलों की दियत देते हैं, बस तुम्हारे हमारे दरमियान जो सुलह थी वो ख़त्म। बाकायदा इतला आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पर हमला करने का फ़ैसला फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पर हमला करने का फ़ैसला फरमाया, लेकिन साथ ही अहले मक्का को इस मामले की ख़तरनाकी का अंदाज़ा हो गया। तो अहले मक्का के सरबरा अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त थे, वो तजदीद मुआहदे की नीयत से मदीने आए और अपनी बेटी उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। मशहूर वाक़या है कि बेटी ने बिस्तर लपेट दिया तो कहा, बेटे क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं बिस्तर के लायक नहीं हूँ? तो कहा, ये बिस्तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, आप इसके लायक नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू सुफियान गए तजदीद मुआहदा के लिए, लेकिन तजदीद के लिए आप आमादा ना हुए। फिर अबू बकर के पास गए, फिर उमर के पास गए, फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए। अली रज़ी अल्लाह अन्हु से आके कहा कि कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं मुआहदा की तजदीद करना चाहता हूँ। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप एक तरफ़ा अपनी तरफ से तजदीद का ऐलान करके चले जाएं, मेरा ये मशवरा है। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस मशवरे पर अबू सुफियान आए और उन्होंने आकर अहले मदीना में ऐलान किया कि मैं मुआहदे की तजदीद का ऐलान कर रहा हूँ मक्के वालों की तरफ से, और ये कहकर वो चले गए। मक्के वालों ने कहा कि क्या आप कर आए हैं? तो अबू सुफियान ने कहा कि ये बात हुई है, मैंने सबसे ज़्यादा सख्त अब उमर इब्न खत्ताब को पाया है, एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं, और अपने लिए सबसे ज़्यादा नरम मैंने अली इब्न अबी तालिब को पाया है। तो आप सल्लल्लाहु उन्होंने कहा, भाई उन्होंने क्या नरमी की? कहा ये नरमी की, उन्होंने कहा कि भाई आप ऐलान कर जाएं, मैं ऐलान कर आया हूँ। तो अहले मक्का ने कहा, उन्होंने भी तेरा मजाक ही उड़ाया है, उन्होंने भी कोई नरमी नहीं दिखाई। मैं यहाँ इस नतीजे पर पहुँचाना चाहता हूँ और पहुँचना चाहता हूँ कि गोया अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहद नबी की चीदा चीदा शख्सियात में से हैं कि अहले मक्का इस तरतीब को जानते हैं। फिर सैयदना हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये इल्म हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पर हमला करना चाहते हैं, आप वाक़या जानते हैं। हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह अन्हु की क़राबतदारी थी, उनकी अयालदारी थी जो मक्के में थी, और हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी फ़िक्र रहती थी। क़राबत तो क़राबत है, रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी है। मुसलमान भी हो गए, हिजरत भी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हैं, लेकिन मक्के के क़राबतदारों की फ़िक्र रहती है। हातिब इब्न अबी बल्ता ने एक ख़त लिखा। ये ख़त उन्होंने एक औरत को दिया। ये औरत अहले मक्का में गायिका थी, मक्के में गाने बजाने का काम किया करती थी। बदर के बाद गाने बजाने की मंडी मक्के में ठप हो गई, क्योंकि बदर में इनके बड़े बड़े सरदार मारे गए थे। तो ये यहाँ मदीने में आई
تاکہ اس کے ساتھ کوئی مدد کی جائے، کچھ مدد کی جائے، کہ ہمسائیگی تو تھی نا مدینے کے مسلمانوں کی ان لوگوں سے، تو یہ مدینے آئی، اس کی مدد بھی کی گئی۔ اور یہ جب واپس جانے لگی تو حاتب ابن ابی بلتہ نے اسے خط دیا کہ جا کے یہ مکے والوں کو دینا، اور 3 دینار بھی دیے، یہ تمہاری اجرت ہوگی۔ خط میں لکھا حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے کہ غلبہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، میں تمہیں بر وقت خبردار کرنا چاہتا تھا، اور جان لو کہ غلبہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ یہ خط لکھا ہوا ہے، اور اس خط کو لے کر عورت گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ یہ خط روانہ ہو چکا ہے۔ آپ نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، 2 صحابیوں کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ، روضہ خاک کے مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے آؤ۔ تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد یہ دونوں گئے، روضہ خاک پر پہنچے، مسافر عورت مل گئی، اس سے کہا کہ وہ جو خط ہے تمہارے پاس وہ دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ کہا اللہ کی قسم، یا تم خط نکالو گی یا پھر ہم تمہاری جامہ تلاشی لیں گے، خط تو تمہارے پاس ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بیانی نہیں کی۔ تو جب اس عورت نے دیکھا کہ اب یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ اچھا، اس نے خط نکال دیا، اپنے سر کے بالوں کی چوٹی میں وہ خط اس نے پھنسایا ہوا تھا، اور پیچھے اس نے اپنے تہبند کے اندر اسے کور کیا ہوا تھا۔ وہاں سے اس نے خط نکال کے دیا، خط کھولے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی آئے۔ خط آپ کے سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باز پرس فرمائی۔ گویا جنگی حساس اور رازداری کے معاملات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدار بناتے ہیں۔ مکے کی فتح ہو گئی۔ مکے کی فتح کے بعد تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ ان کی طرف بھی عشر کے زکوٰۃ کے مسائل لکھ کر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف روانہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ احنف ابن قیس نے غالباً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ اہل بیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا کسی وصیت کے ساتھ خاص کیا ہے؟ کوئی چیز ہو جو آپ کو دی ہو اللہ کی کتاب کے علاوہ اور باقی اہل بیت کے علاوہ کسی کے پاس وہ نہ ہو؟ یہ بخاری میں آتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے علاوہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں دی جو ہمارے لیے خاص ہو، جو ہمارے لیے خاص ہو، الا یہ کہ کتاب اللہ کی فہم ہر بندے کی برابر نہیں ہے۔ کتاب اللہ کی فہم ہے جو، وہ ہر بندے کی برابر نہیں ہے۔ ہاں میرے اس صحیفے میں کچھ تحریر ہے، میرے اس صحیفے میں کچھ تحریر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار کے دستے میں وہ ایک چھوٹا سا خط تھا۔ پوچھا گیا کہ اس تحریر میں کیا لکھا ہے، اس تحریر میں کیا لکھا ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس میں خمس کے مسائل لکھے ہیں، جانوروں کی عمریں زکوٰۃ کے حوالے سے ہے وہ لکھی ہیں، ان میں کچھ عشر کے مسائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کر کے دیے تھے۔ یہ مسائل پہنچانے کے لیے گئے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف، اور ان مسائل کو تحریر کیا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے علاوہ کوئی اور شے لکھ کر نہیں دی تھی۔
کاتبین وحی میں بھی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مکے کی فتح میں بھی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے اور جنگجوؤں میں تھے۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں جو ہوئی تھیں، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شریک ہوئے تھے، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شریک ہوئے تھے۔ ام ہانی کی حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن ام ہانی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر میں غسل فرما رہے ہیں، ام ہانی کے گھر میں غسل فرما رہے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پردے کی آڑ کی ہوئی ہے، جیسے پردہ ٹانگ دیا جاتا تھا عارضی غسل خانوں کے طور پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں۔ ام ہانی آئیں اور انہوں نے آ کے سلام کیا، آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہا ام ہانی ہوں، یعنی علی کی بہن ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحباً بے ام ہانی، ام ہانی کے لیے خوش آمدید ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی اس وقت کیوں آئی ہو؟ تو کہا کہ ابو طالب کے بیٹے یعنی میرے بھائی علی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فلان ابن حبیرہ کو وہ قتل کر دیں گے، میرے جو سسرال کے رشتہ دار ہیں انہیں وہ قتل کر دیں گے، خامد کے بھائی تھے، بھتیجے تھے، انہیں وہ قتل کر دیں گے، جبکہ میں نے انہیں امان دی ہے، اب وہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، میں انہیں بچانا چاہتی ہوں، آپ بتائیے کہ میری امان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجرنا من اجرت یا ام ہانی، اے ام ہانی جسے آپ نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ یہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان گمنام اہل بیت میں سے ہیں، کہ جن کا کے گمنام ہونے پر اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی کوئی آواز نہیں اٹھاتے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا جاتا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی کا نام نہیں لیا جاتا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا جاتا، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں، حالانکہ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھی بھیجا تھا، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے۔ ان کا نام فاختہ تھا اور یہ عمر رسیدہ ہو چکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کے پیغامات بیوگان کی طرف بھیجتے یا مطلقات کی طرف بھیجتے تھے تو کفالت کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ 55 اپنا تقریباً 40 سال یعنی 25 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے 9 نبوی میں، تو یوں سمجھیے کہ 15 اور 10 تقریباً 25 سال 24 25 اور 9 34 جی نہیں 15 24 سال گویا 50 سال کی عمر تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی بیوہ مطلقہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زوجیت میں رہے ہوں، اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق ہو گیا ہو بہت ساری عورتوں سے شادی کرنے کا۔ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، شہوانی خواہشات کے لیے شادیاں نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعوتی مقاصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں فرمائی ہیں، اور کفالت کے پیش نظر آپ نے شادیاں فرمائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میں عیالدار ہوں، میری گود میں بہت سارے یتیم ہیں، بچے ہیں، میں اپنی فضیلت کے لالچ میں آپ کے سرہانے بچوں کا شور نہیں کرانا چاہتی کہ آپ کے آرام میں خلل ہو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر نساء رکبن الابل نساء قریش، اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سب سے
बेहतर औरतें वो कुरैश की औरतें हैं, ये अपनी औलादों के लिए खैर खा होती हैं, हमदर्द होती हैं। हानिया का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। हानिया वो औरत होती है कि जिसके खामद की वफ़ात के बाद वो बच्चों की निगहदाश्त की वजह से अपना घर मज़ीद नहीं बसाती, कुर्बानी देती है और बच्चों के साथ रहती है और मज़ीद शादी नहीं करती, और अपने खामदों की अमानत और उनकी इफ़्फ़त व हया की पूरी हिफाजत करती हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई। मक्का फ़तह हो गया। मक्के की फ़तह हुई रमज़ान अल मुबारक के महीने में। शव्वाल में शुरू में जंग हुनैन हुई और ज़िलक़ादा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की जंग से भी वापस होकर आप मदीने रवाना हो गए। ज़िलक़ादा में पहला हज आ रहा था अब ज़िलहिज्जा में। ये सैयदना अत्ताब इब्न उसैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अमारत में ये हज हुआ। पहला हज जो हुआ यानी फ़तह मक्का के बाद 8 हिजरी वाला पहला हज अत्ताब की अमारत में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज का तरीका सिखा के तशरीफ़ ले गए। यानी इस्लामी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम ये हज था, लेकिन मुशरिकीन ने और मुसलमानों ने सब मिलकर हज किया। ये 9 हिजरी का जो हज आया, 9 हिजरी क्योंकि फ़तह मक्का हो चुका था तो वफ़द आते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साल तकरीबन मदीने में रहे, बाहर कम निकले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 9 हिजरी का अमीर हज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। आपने कुर्बानी के लिए कुछ जानवर आपने भेजे, उनके खलाते खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनाए उन ऊँटों को और उन्हें निशान लगाए। कुर्बानी के जानवरों को जो निशान लगाए जाते थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। बाज़ हदीस में यह आता है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे भेजा। सूरह तौबा की उन्हीं दिनों ये पहली 40 आयतें तकरीबन नाज़िल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयात दी सैयदना अली इब्न अबी तालिब को और उन्हें पीछे रवाना किया। बाज़ में आता है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को ही ये पैगाम दे दिया था कि ये 4 पैगाम हज के मौके पर लोगों में ऐलान कर दें, और बाज़ में ये आता है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पीछे भेजा। अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये आयात दी कि आप जाकर ऐलान करें कि जन्नत में मोमिन के अलावा कोई नहीं जाएगा, इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं करेगा और किसी को बेलिबास होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करने की इजाज़त नहीं होगी, और जिन मुशरिकीन के साथ हमारा सुलह का मुआहदा है उनकी जितनी मुद्दत तय है वो मुद्दत पूरी करेंगे, और जिनके साथ सुलह का मुआहदा नहीं है उन्हें हम 4 महीने तैयारी के देते हैं। 4 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद हमारी और उनकी कोई सुलह नहीं होगी। ये 4 ऐलान करने के लिए सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। कहते हैं अरबों का दस्तूर था कि जंग बंदी या जंग दोबारा शुरू करने का जो ऐलान है वो अमीर के क़राबतदारों में से कोई शख्स किया करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐलान मेरे घर के अफराद में से किसी शख्स को करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को उस हज में भेजा जिस हज के अमीर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे। रास्ते में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से जब मिले अली रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उन्होंने पूछा कि आप अमीर बन के आए हैं या मामूर बन के आए हैं, अमीर हज आपको बनाया है? कहा नहीं, मैं मामूर हूँ, मेरी ड्यूटी ये है कि मैं हज के दौरान ये ऐलान करता रहूँ, ये 4 ऐलान करता रहूँ। ये चारों मसले सूरह तौबा के इब्तदाई हिस्से में आए हुए हैं, ये आयतें नाजिल हुई हैं, तो मैं ये ऐलान करूँगा। तो जिस हज के 9 हिजरी के जिस हज के अमीर हज अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उस हज में अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये 4 ऐलान किए
کہ مشرک کوئی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، آئندہ سال کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، بیت اللہ کا کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا، اور جنت میں صرف ایماندار انسان جائے گا، اور جن مشرکین کے ساتھ ہمارا صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے ان کی مدت پوری کی جائے گی، اور جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا انہیں 4 مہینے دیے جا رہے ہیں، 4 مہینے میں وہ اپنا سنبھالا کر لیں، 4 مہینے میں وہ اپنا سنبھالا کر لیں، 4 مہینے کے بعد ہماری ان کی کوئی صلح نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً بیان کرتے ہیں، یا بلال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اعلان ہم کرتے رہے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، حتیٰ کہ ہمارے گلے بیٹھ گئے، ہمارے گلے بیٹھ گئے۔ 8 ہجری کے حج میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ادا فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 8 ہی میں غالباً یمن کی طرف روانہ کیا، یا 9 میں یمن کی طرف روانہ کیا۔ وہ خط جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، وہاں سے یہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کو حجۃ الوداع کیا ہے، آپ حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور یمن سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بزرگ یمن سے وہاں کے پیغامات لے کر، امانتیں وغیرہ لے کر، یہ وہاں سے مدینے آئے تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حج کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، تو یہ بھی حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب مشکل ان کے لیے یہ تھی کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا حج کرنا چاہ رہے ہیں۔ حج 3 طرح کا ہے، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ آپ کون سا حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ عالم الغیب بھی اللہ ہے، عالم الشہادہ بھی اللہ ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ اب ہم کیا نیت کریں۔ آخر انہوں نے ایک عجیب و غریب نیت کی، انہوں نے کہا احللنا بما احل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو نیت رسول اللہ کی ہے جس حج کرنے کی، ہماری بھی وہی نیت ہے حج کرنے کی، ہماری بھی وہی نیت ہے حج کرنے کی۔ اب انہوں نے معلق نیت کر دی کہ بھئی وہاں جائیں گے پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا حج کر رہے ہیں تو ہم وہی حج کریں گے۔ راستے میں چلتے چلتے غیر اطلاع ملتی گئی، کہاں سے احرام باندھا، وہاں سے انہوں نے احرام باندھا، کہاں سے آپ نے جانور خریدے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام قدید پر جانور خریدے تھے، تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی وہاں قربانی کے جانور خریدے، قربانی کے جانور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدے تھے وہاں سے خریدے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا میں وہیں جا کر خریدوں گا، میں وہیں جا کر خریدوں گا، کیونکہ اطلاع ملی کہ سب نے نہیں خریدے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریداری کا پابند نہیں کیا، تو وہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک۔ اب جب مکے پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکے پہنچتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا میں رات گزارتے تھے، جہاں شاید آج عزیزیہ ہے، یہاں رات گزارتے اور پھر آپ معلّہ کے راستے سے مکے میں داخل ہوتے تھے۔ اس رات یہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ بھی آ گئے۔ آپ نے پوچھا بھئی حج کے ارادے سے آئے ہو؟ ہاں حج کے ارادے سے۔ کیا نیت کی ہے؟ کہا ہم نے یہ نیت کی ہے۔ آپ نے فرمایا جانور ساتھ لائے ہو؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں لایا ہوں، ابو موسیٰ نے کہا میں نہیں لایا ہوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حجۃ الوداع کا جو حج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حج قران کیا، جانور ساتھ لے جاؤ تو حج قران ہوتا ہے، اور جانور وہیں جا کے خریدو تو یہ حج تمتع ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج قران کیا حجۃ الوداع میں، اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی حج قران کیا، اور باقی صحابہ کرام جو جانور ساتھ نہیں لائے تھے ان سب نے حج تمتع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو پسند کیا، اس کی تمنا کی، اس کی خواہش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جانور ساتھ نہ لایا ہوتا تو میں بھی حج تمتع ہی کرتا، اس میں آسانی ہے،
لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں جانور ساتھ لے آیا ہوں، اس لیے میں حج قران کر رہا ہوں اور تم حج تمتع کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع حج قران کیا، اور علی رضی اللہ عنہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج قران کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو قربانی کے 100 اونٹ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے تھے، اور پیچھے علی رضی اللہ عنہ بھی کچھ لے کے آئے، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا جلا کر 100 اونٹ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حجۃ الوداع کے موقع پر قربان کیے۔ اپنی زوجات کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائے قربان کی تھی، حدیث میں آتا ہے۔ تو 100 میں سے 63 اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہر کیا۔ 63 اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیا، اور باقی جو 37 اونٹ بچتے تھے 100 میں سے، ان 37 اونٹوں کو نہر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 37 اونٹوں کو نہر کیا۔ جب یہ 100 اونٹ ذبح ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کی لگامیں، ان کی رسیاں، اور ان کے اوپر کے ٹاٹ اور ان کی کھالیں، یہ سب کے سب بھی جیسے گوشت تقسیم کرو گے ویسے انہیں بھی تقسیم کر دو۔ تو قربانی کے جانوروں کے سارے انتظامات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے آخر میں آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ اب ذی الحجہ کے بعد محرم ہے، پھر سفر ہے، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار رہے تو احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میں شریک تھے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرض بڑھتا گیا۔ یہ بیماری شروع ہوئی تھی 28-27 سفر کو شروع ہوئی تھی، اور ربیع الاول کی 12-13 کو یا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن تک تو باقاعدہ نمازیں پڑھاتے رہے، جمعرات کے دن تک تو باقاعدہ نمازیں پڑھاتے رہے، اور جمعرات والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، تو اس کے بعد 17 نمازیں جمعرات کی، باقی نمازیں جمعہ، ہفتہ، اتوار اور سوموار کی فجر، یہ 17 نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز پڑھانے کا حکم دیا، حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا ابھی نہیں پڑھی، آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 7 کنووں میں سے پانی جو بھرا گیا ہو، 7 الگ الگ مٹکوں کا رات ان کو رکھا گیا ہو، اس پانی میں مجھے غسل دو۔ ٹب رکھا گیا، حفصہ رضی اللہ عنہ سے لایا گیا، اس میں بٹھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ کچھ افاقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے لگے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا ابھی نہیں پڑھی۔ پھر آپ نہائے، پھر تیسری دفعہ ایسے ہوا تو آخر آپ نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں پریشان تھی کہ اب نبی کے لوگ منتظر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پریشان ہیں، اور مصلی پر ابو بکر آئیں گے تو میرے ابا کا مصلی پر آنا لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ یہ فطری بات ہے، لوگ انتظار رسول اللہ کا کر رہے ہیں، یہ کوئی ابو بکر سے نفرت نہیں ہے، لیکن انتظار جو رسول اللہ کی تھی، تو میں چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی کو نہ کہیں تاکہ لوگ میرے ابا کو ناپسند نہ کریں۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی، ابو بکر دل کے نرم ہیں، ان کی آواز نہیں پہنچے گی، تلاوت کرتے ہوئے روتے ہیں،
تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اب عمر ابن خطاب مضبوط دل والے ہیں، آواز بلند ہے، انہیں آپ کہیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ میں نے پھر کہا، آخر میں نے حفصہ سے کہا، حفصہ تم کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دو۔ اب حفصہ نہیں جانتی تھی کہ اندر میرا کیا ارادہ ہے، میں کیوں اپنے ابا کو بچانا چاہتی ہوں۔ حفصہ نے جا کے یہی مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ یا اب اللہ والمؤمنون، اللہ اور ایمانداروں کو اس بات سے انکار ہے کہ قوم میں ابو بکر ہو اور مصلی پر کوئی اور آئے۔ اللہ کو اور ابو بکر کو اس بات سے، اہل ایمان کو اس بات سے انکار ہے کہ قوم میں ابو بکر موجود ہو اور کوئی اور ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور آپ نے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا ان کننا لانتن صواحب یوسف، تم یوسف والیوں کی طرح ہو، تم یوسف والیوں کی طرح ہو۔ یہ مثال من کل الوجوہ نہیں ہوتی۔ وہ جو عورتیں کہہ رہی تھیں نا کہ زلیخا اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے اور ارادہ بد رکھتی ہے اور یہ کرتی ہے، اچھا نہیں کیا اس نے، اچھا نہیں کیا، وہ عورتیں کہہ کچھ رہی تھیں، اندر میں ان کا ارادہ بھی زلیخا سے الگ نہیں تھا، اندر سے ان کا ارادہ بھی زلیخا سے الگ نہیں تھا۔ زبانیں تو مذمت کر رہی تھیں، لیکن جب یوسف ان کے پاس پھل لے کے آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اثر زلیخا پر ہوا وہ ان پر بھی ہو چکا ہے، وہ ان پر بھی ہو چکا ہے۔ تو کہتی کچھ ہو اور اندر میں ارادہ کچھ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاج شناس کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوسف والیوں کی طرح ہو، کہتی کچھ ہو اور اندر سے تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے ابا کو لوگ ناپسند نہ کریں۔ یہی معنی ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اسی معنی میں نبی کا تقدس ہے، اسی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس ہے۔ ورنہ ہوں وہ ان عورتوں کے کردار والی اور اللہ انہیں پسند کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کردار کے ساتھ انہیں اپنائیں، تو آپ بتائیے کہ اس میں جو شرف ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ متاثر نہیں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم یوسف والیوں کی طرح ہو، یوسف والیوں کی طرح ہو، تو یہ معنی نہیں تھا کہ تم نعوذ باللہ بد کردار ہو۔ اگر نبی کی زوجات کے متعلق یہ معنی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت مندی پر آن پائے گا کہ کوئی غیرت مند انسان بے غیرت عورت کو اپنے عقد میں نہیں رکھتا ہے، اور پتہ چلنے کے باوجود۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو انہیں صواحب یوسف اس معنی میں جیسے خدا نہ خواستہ کوئی سمجھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں بھی انہیں اپنے نکاح میں، تو یہ اعتراض اکیلا ان عورتوں پر نہیں ہوگا، یہ اعتراض انہیں نکاح میں رکھنے والے پر بھی ساتھ ہی پڑ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے کہا کہ اللہ کو بھی انکار ہے اور مومنوں کو بھی انکار ہے، قوم میں ابو بکر موجود ہوں تو کسی اور کو مسلح پر نہیں آنا چاہیے۔ خیر ابو بکر نے نماز شروع کرا دی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت میں خفت محسوس کی، دو بندوں کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، لیکن جب جا رہے تھے تو حالت یہ تھی کہ آپ کے قدم مبارکوں میں قوت نہیں تھی اور پاؤں سے زمین پر لکیر پڑ رہی تھی، پاؤں سے زمین پر لکیر پڑ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا ہوا تھا عباس رضی اللہ عنہ نے ایک طرف سے اور علی ابن ابی طالب نے دوسری طرف سے رضی اللہ عنہ۔ علی و عباس دونوں سہارا دے کر آئے اور ابو بکر کے مقتدیوں کی صفوں کو پار کرتے 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بائیں طرف بٹھا دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بائیں طرف بٹھا دیا۔ جہاں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلاوت ختم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے تلاوت شروع فرمائی، وہیں سے تلاوت شروع فرمائی۔ اب علی و عباس پیچھے کھڑے ہو گئے، علی و عباس پیچھے کھڑے ہو گئے۔ یہ آخری با جماعت نماز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کے امام محمد رسول اللہ اور امت کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن مقتدیوں میں علی و عباس پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جن مقتدیوں میں علی و عباس پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اس کے بعد آخری صبح آخری مسکراہٹ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آئی ہے، وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام آپ نے
دروازہ کھولا، پردہ ہٹایا، صاحب نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ خوش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ابو بکر کو امام دیکھ کر، قوم کو مقتدی دیکھ کر آپ مسکرائے۔ بس اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشراق کے وقت وفات ہو گئی۔ ایک بات رہتی ہے، میں نے ارادتاً چھوڑ دی ہے، اگر کل میں مجھے مناسب ہوگی تو وہ کر دوں گا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔